الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، جس نے مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، میں ہوں نزاکت حسین قادری، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں صراط مستقیم چینل۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں بدن کی زیب و زینت، سنتے اور آداب میں سے جسم کا ایک اہم حصہ جسے آنکھ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آنکھ میں سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سامعین محترم، آنکھ ایک بہترین نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے، کیونکہ اسی آنکھ کے ذریعے سے ہی ہم اپنے ارد گرد موجود یہ حسین نظارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چاند اور تارے، اور اپنے ارد گرد موجود وہ رشتے پیارے پیارے ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی بدن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ آنکھ کی حقیقت اور اس کی قدر ان سے جا کر پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جنہوں نے آج تک یہ دنیا کو نہیں دیکھا اور اپنے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ آنکھوں میں سرما لگانا بھی ہے۔ تو سرما تو ہم اکثر و بیشتر لگاتے ہی ہوں گے، لیکن اگر سنت کے مطابق لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوگا دنیاوی طور پہ، اور ساتھ ساتھ سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے کہ سرما کب، کیسے اور کتنا لگانا چاہیے۔ تو اس کا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہم انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگانے کے یہ عادت تھی، اور ان کو یہ بہت پسند تھا کہ وہ سرما آنکھوں میں ضرور لگایا کرتے تھے۔ اور کس وقت لگاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما ضرور استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ رات کے وقت ہمیں سرما لگانا چاہیے، کیونکہ رات کے وقت سرما لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک ہماری آنکھوں میں سرما موجود رہتا ہے۔ اور اس سرمے کی موجودگی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر آنکھوں میں رہ کر آنکھوں میں جو موجود مسام ہوتے ہیں ان میں وہ سرایت کر کے، یعنی جذب ہو کر آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کو روشن کرتا ہے، اور دن بھر کی گرد و غبار، ڈسٹ اور مٹی وغیرہ جو کچرا وغیرہ پڑ جاتا ہے آنکھوں میں، اس کو باہر نکالتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پلکیں بڑی ہونے میں مدد دیتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے، پلکیں بڑی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رات کے وقت سرما لگانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ مردوں کو زینت کی یعنی خوبصورتی نظر آنے کے لیے سرما لگانا یعنی کہ منع کیا گیا ہے، عورتیں لگا سکتی ہیں، لیکن اگر رات کو اپنی بینائی کو بہتر کرنے کے لیے، آنکھوں کی صفائی کے لیے اگر وہ لگانا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین ثبوت ہے کہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات پتہ ہونی چاہیے کہ کون سا سرما بہتر ہے جو ہماری بینائی کو بہتر کرے گا۔ تو وہ حدیث پاک کے والے سے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ تمام سرموں سے بہتر سرما اسمد ہے۔ اسمد سرمے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے، اور پلکیں گھنی اور بڑی ہوتی ہیں۔ تو اب آخری بات کہ سرما ہم نے کیسے لگانا ہے، وہ ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں 3 طریقوں سے سرما استعمال فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے جو ہمارے لیے سنت ہے وہ یہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ارادہ فرمایا تو اپنی مبارک آنکھوں میں جب سرمے کو استعمال کرنا چاہا تو اپنے دائیں آنکھ مبارک میں سرما لگانا شروع کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنت کی نیت سے اگر ہم بھی ایسے کریں گے، اپنے دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں لگائیں گے اور بائیں آنکھ میں بھی 3 سلائیاں ہم لگا لیں گے، تو اس طرح سے ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پہ اس طرح سے بھی سرما استعمال فرمایا کہ اپنی دائیں آنکھ مبارک میں 3 سلائیاں استعمال فرمائیں اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں استعمال فرمائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ اپنے صحابہ کرام سے، اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے تھے کہ سرما جب بھی استعمال کرو تو طاق سلائیاں استعمال کیا کرو۔ تو گویا پتہ ہی چلا کہ 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور
2 بائیں آنکھ میں لگیں گے تو یہ 5 ہو جائیں گے، اس طرح سے طاق عدد۔ تو دائیں آنکھ میں بھی انہوں نے 3 سلائیاں استعمال کر کے طاق کا عدد پورا کیا، اور بائیں آنکھ میں بھی 3 مرتبہ۔ پہلی سنت وہ تھی، اب دوسری یہ ہم نے سنی ہے کہ ہم نے دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں استعمال کر لینی ہیں اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں استعمال کرنی ہیں۔ اب جو تیسرا سنت طریقہ ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کہ تاکہ ہر موقع کے حساب سے کبھی نہ کبھی کسی طرح سے ہم ایک سنت ادا کر لیں، کبھی پھر دوسری کر لیں، کبھی تیسری کر لیں، تاکہ آسانی سے ہم سنت پہ عمل کر سکیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں استعمال کرنے کے بعد بائیں آنکھ مبارک میں بھی 2 سلائیاں استعمال کیں، پھر اس کے بعد ایک سلائی کو سرمے میں لگا کے آدھی دائیں آنکھ مبارک میں اور آدھی بائیں آنکھ مبارک میں استعمال فرما کے اس طرح سے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ لہٰذا ہمارے سامنے ہمارے لیے یہ 3 طریقے سنت ہیں جو حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو سنت کی نیت سے ادا کریں اور اپنی خوبصورتی بھی حاصل کریں اور اپنی آنکھوں کی بینائی کو بھی برقرار رکھیں، سلامت رکھیں۔ اگر کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لیے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، سرمے پہ دم کر کے سرما لگانا پڑتا ہے، اس طریقے سے میرے کچھ ویڈیوز ایسی موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی طریقہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر آپ کی بینائی برقرار ہے، سلامت ہے، تو اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ کبھی بھی اس کو کم نہ کرے۔ اور جب بھی آپ سنبل لگانے کی نیت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور اس کے ساتھ پڑھ لیجئے کریں اللہم متنی بالسمع والبصر۔ تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔